تو دیکھیے تسبیح کے تعلق سے جو آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح پڑھتے ہیں تو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر کاؤنٹ کرتے یہ پور پر، الٹے ہاتھ کے تعلق سے کوئی دلیل یا روایت نہیں ملتی سوائے کچھ ضعیف روایتوں کے، ٹھیک ہے؟ تو تسبیح آپ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر کاؤنٹ کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں بھی کہوں گا کہ الٹا ہاتھ چونکہ روایت ضعیف ہے، اوائڈ کرنا بیٹر ہے، اور صرف سیدھے ہاتھ کے اوپر گنیں۔ میکسیمم تسبیح آپ کی 100 ہے، 33 والی ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں 100 والی بھی آپ 12 ہوتے آپ کی انگلیوں میں، آپ کو صرف یہاں تک گننا ہے، 9 10 11 11 کے 3 ہو گئے مطلب 33 ہو گئے، پھر 11 کے 3 ہوئے 33 کافی ہیں، لیکن بہرحال لوگ الٹا یوز کرتے ہیں، اس تعلق سے ضعیف روایت ہے۔ لیکن کوئی صحیح روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کو کاؤنٹ کیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں فرمایا اللہ کے ذکر کرنے سے وہ حصہ چمکیں گا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا بہرحال اس کو آپ سیدھے ہاتھ پہ کریں، یہ زیادہ انشاءاللہ بہتر ہے۔ اور ایک بات اس میں وضاحت کر دوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منکوں پر یا بیجوں پر یا کسی مشین پر کاؤنٹ کر کے تسبیحات نہیں پڑھی، بی نیچرل سب سے اچھا ہے، سنت پہ رہیے، قدرتی رہیے، آپ یہ کیجیے، ورنہ بہت سارے لوگ من کا لاکھ والی تسبیح، 50,000 والی تسبیح، اور آج کل تو ڈیجیٹل الیکٹرانک کھٹ 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 ڈالتے ہیں، اور اب تو فون میں بھی کچھ لوگ ایسا کرتے بیٹھتے ہیں، مجھے لگا کچھ گیم کھیل رہے، گیم نہیں کھیل رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، مطلب کتنا ٹینشن ہے۔ دیکھیے آپ 33 بار پڑھو اور 33 بار انگلی بھی ہلاؤ، ٹینشن آپ کتنا آسان ہے، 33 بار ہوا، 3 بار ہوا 33 ہو گیا، پھر 3 بار گنا 33، پھر 3 بار گنا 11 تک گن لیجیے، ایک چھوڑ دیجیے اب، تو کتنا آسانی سے ہو جاتا ہے یہ تسبیح۔ اس کے علاوہ جتنی تسبیحات ہیں آپ کو جتنا پڑھنی ہے اس میں نمبر ہی نہیں ہے، 1.25 بار کیوں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، زندگی بھر پڑھیے نا، 1,25,000 بار یا 1,40,000 کیوں پڑھتے ہیں اب لا الہ الا انت سبحانک، جب ضرورت پڑے دعا کیا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے؟ اللہ پر بھروسہ یہ ایک بڑی جو ہے اہم چیز ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں اپنی عام زندگی میں، زندگی کے ایسے مرحلوں میں جب کوئی واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ایسے مرحلوں میں جہاں کوئی فیصلہ لینے والا معاملہ ہوتا ہے، ایسے مرحلوں میں جہاں مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے مرحلوں میں جہاں ایسی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں جن کو ٹالا نہیں جا سکتا، یا لاکھ ٹالنے کے بعد بھی وہ مرحلے زندگی میں آ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم ایمان والے ہونے کے ناطے کمزور نظر آتے ہیں اللہ پر توکل کے معاملے میں، اللہ پر بھروسے کے معاملے میں۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں توکل کے تعلق سے، اللہ پر بھروسے کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، اور یہ ایک بڑا ہی اہم عنوان ہے، اس لیے کہ اگر اللہ پر توکل جیسا ہونا ہے ایک مومنوں کو، اگر ویسا ہم نہیں کریں گے تو دنیا کی بہت ساری ایسی پریشانیاں جن کو ٹالے وہ نہیں ٹلتی، اگر یہ اللہ پر توکل کا معاملہ ہمارا درست نہ رہا تو پھر ہوتا ہی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا، نقصان یہ ہوتا ہے اس کا کہ اللہ پر بھروسے کی کمی نظر آتی ہے، توکل کی کمی نظر آتی ہے، اور بہت ساری مصیبتیں جو ہمارے رونے سے، ہمارے مصیبت لینے سے، ہمارے فکریں کرنے سے، ہمارے پریشان ہونے سے ٹلنے والی تو ہے نہیں، ہے نا؟ اور اللہ پر اگر توکل ہو، بھروسہ ہو تو پھر اس کا اجر اور ثواب بھی ملتا ہے۔ مصیبتیں تو آ جاتی ہے اور انسان دنیاوی پریشانیوں میں جو پھنس جاتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچا لیتا ہے، تو لہٰذا ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے کہ اگر مصیبت کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے تو مصیبت کو ٹالنے والا، ہٹانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بات جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، دیگر انبیاؤں کی زندگی جن کا تذکرہ قرآن نے کیا، ان کی زندگی میں اللہ پر توکل کی مثالیں دیکھتے ہیں، اسی طرح ہم صحابہ کی زندگی سے توکل کی مثالیں دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد کے ادوار کے ہم لوگوں سے دیکھتے ہیں مسلمانوں نے اللہ پر ویسا بھروسہ کیا جیسے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حق تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں بہت مصیبت اور پریشانیوں میں بھی اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی، اور جو مصیبتیں اور پریشانیاں لاکھ ٹالنے کے بعد بھی ٹلنے والی نہیں تھیں، ان پریشانیوں میں وہ بہت مطمئن نظر آئے، پریشان نہیں، مطلب کوشش تو کرنا چاہیے انسان کو، لیکن کچھ ایسی چیزیں، ایسے مراحل زندگی میں ہوتے ہیں جو لاکھ ٹالے وہ مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، اور اگر اللہ پر توکل انسان کا مومن کا نہ رہا تو ہوتا یہ ہے کہ ان پریشانیوں میں وہ پھنس جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ پریشانیاں اس کو بہت زیادہ جو ہے نقصان دے دیتی ہے اندر کی۔ تو آج میں چند باتیں اسی بھروسے کے تعلق سے، توکل کے تعلق سے رکھوں گا۔ آئیے توکل کہتے کسے ہیں، مختصر اس کا تعارف، اس کا ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ توکل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان جو اپنی کوششوں کے نتائج اور واقعات کے فیصلے کو اللہ کے سپرد کر دے۔ انسان جو ہے اپنے کوششوں کے نتائج، جو بھی وہ اسٹرگل کریں گا، جو بھی وہ کوشش کریں گا، اس کا جو رزلٹ آئے گا، اور واقعات کے فیصلے، مطلب زندگی میں جو ڈے ٹو ڈے لائف میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو واقعات ہو رہے ہیں، ان کے فیصلے اللہ کے سپرد چھوڑ دے کہ بھائی یہ اللہ نے کرنا تھا، یہ اللہ نے کیا، میں اس سے مطمئن ہوں۔ یہ ہے توکل علی اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، کہ زندگی کے معاملے میں جتنی کوششیں ہماری، جتنی کوششیں، تعلیم میں ہم کوشش کر رہے ہیں، پڑھائی میں، تجارت میں ہم کوشش کر رہے ہیں، حلال روزی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ سب کوشش لاکھ کرنے کے بعد بھی الٹیمیٹ رزلٹ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور جتنے واقعات میری آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں،
کسی کا بیمار ہو جانا، کسی کو ہارٹ اٹیک آ جانا، کسی کی کوئی مسئلہ پریشانی آنا، کسی کے لیے تنگ دستی آ جانا، کسی کے لیے کوئی مصیبت، کسی کے لیے کوئی ایکسیڈنٹ، کچھ بھی جو واقعات زندگی میں ہوتے ہیں یہ تمام اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اللہ کے تعالیٰ کے طرف سے ہے۔ تو تمام کوششوں کے رزلٹس، نتائج اسی طرح جو ہے اس کے بعد جو ہے تمام واقعات جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے، اور انسان جو ہے مومن اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے کہ بس یہ اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا۔ اس کو کہتے ہیں توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، کہ جو کچھ ہونا ہے لاکھ کوششوں کے بعد بھی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، واقعات جو کچھ ہوئے جیسے ہوئے یہ اللہ کی طرف سے تھے، اور ہمیں اس معاملے میں اطمینان کے ساتھ ان فیصلوں کو اللہ کی قبول کرنا چاہیے۔ جب مومن کا توکل مضبوط ہوتا ہے، بھروسہ مضبوط ہوتا ہے اللہ پر، تو پھر چاہے زندگی کے جو حالات آئے، جو کوششیں وہ کرتا ہے، نتیجے کے لیے مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بھی واقعات زندگی میں گھٹتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جب توکل ہوتا ہے تو انسان مصیبتوں اور پریشانیوں میں جو ہے فکروں سے اور اپنے آپ کو کسی نقصان سے بچا لیتا ہے۔ آج دیکھیے توکل علی اللہ کی اتنی کمی نظر آتی ہے، اور خود مسلمانوں میں یہ باتیں دیکھی جا رہی ہے کہ کوششوں کو یا محنتوں کو جو وہ کوششیں کرتے ہیں اس کے نتیجوں کو وہ اپنے اوپر منسوب کرتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں کرتے ہیں کہ بھائی میں نے اتنی کوشش کی، مجھے اچھی جاب کیوں نہیں ملی آج تک۔ اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ دینے والا ہے۔ کوششوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ کوششیں ہماری طاقت میں ہیں اور اس کا رزلٹ جو آنا چاہیے ہماری صلاحیتوں کے مطابق آنا چاہیے۔ دنیا کی بڑی بڑی قومیں اور اقوام عالم میں بہت سارے لوگ اسی وجہ سے جو اللہ کے عذاب کے شکار ہوئے کہ انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا کوشش سمجھا کہ یہ ہماری کوشش کا نتیجہ جو کچھ اللہ نے دیا۔ مومن کوشش بھی کرتا ہے تو توکل کرتا ہے، نتیجہ اللہ کی طرف سے تھا، اور مومن کے ساتھ کوئی گھٹنا بھی واقعات ہو جاتی ہے تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ جو کچھ ہوا اس کا یہ عقیدہ اور ماننا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونا تھا، جو کچھ ہوا ہے وہ یہ مانتا اور ایمان رکھتا ہے کہ یہ ٹلنے والی چیز نہیں تھی، اللہ نے یہ لانا ہی ہے، اور ساتھ میں ایمان رکھتا ہے کہ اس مصیبت کو ہٹانے کی طاقت بھی صرف اور صرف اللہ رکھتا ہے۔ نعمت بھی ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، مصیبت بھی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور وہ اس پہ کامل توکل رکھتا ہے۔ یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے، ورنہ آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں، میں نے کوشش کی رزلٹ کیوں نہیں آیا لہٰذا میرے کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بہت سارے واقعات آپ نے دیکھے، لوگ توکل نہیں کرتے اللہ پر اور سمجھتے ہیں کوششوں کے نتائج ہماری کوششوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ مومن یہ کہتا ہے کہ کوششوں کے نتائج اللہ کی طرف ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، نتیجہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن جب انسان یہ سمجھتا ہے کوشش کرنا میرا کام، نتیجہ بھی اس کوشش کے مطابق ہی آنا چاہیے جو میں نے کی، لہٰذا جب وہ نہیں پاتا تو پھر ایسے راستے اپنا لیتا ہے، ایسے نقصان اپنے نفس کو پہنچا لیتا ہے، ایسے نقصان اپنے سماج کو پہنچا لیتا ہے، ایسے نقصان جو ہے ماحولیات کو پہنچا دیتا ہے، کسی کو انتہا نہیں۔ کئی لوگوں کو اللہ رحم کرے دیکھا گیا کہ کوشش کی تعلیم میں وہ چیز حاصل نہیں ہوئی، اپنی زندگی ختم کر لی، کہ تو انہوں نے کیا سمجھا یہ کوششوں کا نتیجہ وہی آنا چاہیے جیسی کوششیں ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھیے لاکھ کوششوں کے بعد بھی وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے چاہتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کل مکمل مالک ہے تمام چیزوں کا، یاد رکھیے۔ اور مومن کا یہ بھروسہ ہے کہ اگر کچھ نہیں ہوا اس میں بھی خیر تھا، اور کچھ ہوا اس میں بھی خیر تھا، اور اسی کو کہتے ہیں توکل اللہ، کہ جو کچھ ہوا میرا پورا پکا بھروسہ ہے میرے رب پر کہ اس نے جو چاہا بہتر میرے لیے وہ کیا۔ اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ آج کے جو ہے سماج میں جو ہم لوگوں کو ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ بات بھی جو ہے مومن توکل کے اندر شامل ہے کہ ہم چاہے جتنی ہی کوشش کر لیں یا حالات جتنے ہی ناموافق ہو، انسوٹیبل ہو، چاہے تو ہم نے بہت کوشش کی، یہ حالات بہت ہی مطلب انسوٹیبل تھے، ٹھیک ہے، دونوں ہی شکلوں میں نتیجہ جو آئیں گا وہ اللہ کی طرف سے ہوں گا۔ یاد رکھیے کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ حالات پورے ایسے ہو کہ جو کارساز نہ ہو، ایسے حالات ہو کہ جو درست نہ ہو، اس میں بھی اللہ پر توکل انسان رکھیں گا، ہو سکتا ہے اللہ اس کو اچھے نتیجے دے۔ کئی جگہ ہو سکتا ہے کہ حالات پورے سازگار دکھ رہے ہو کہ تو پورے میرے بینیفٹ میں، میرے حق میں، اس کے بعد بھی نتیجہ نیگیٹو یا نتیجہ منفی آ سکتا ہے۔ یاد رکھیے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم جو ہے کچھ بھی کوشش کر لے، ہماری کوشش سے جو ہے رتی برابر بھی حالات، یاد رکھیے کوششوں کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے، چاہے موافق ہو چاہے مخالف ہو، سوٹیبل ہو یا انسوٹیبل ہو، ذرہ برابر بھی جو ہے فرق نہیں پڑتا، اس کے اینڈ ریزلٹ پر اللہ جو چاہتا ہے نتیجہ یاد رکھیے وہی نکلتا ہے۔ یاد رکھیے نتیجہ وہی نکلتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور یہی توکل ہے۔ یاد رکھیے اسی کو کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ، اور ہمیں چاہیے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر ہم جو ہے مکمل بھروسہ کریں، اور جو بھی نتیجہ آئے اپنے دل کو مایوس نہ کرے، عام زبان میں کہیں گے اپنے دل کو چھوٹا نہ کرے، اس لیے کہ مومن جب اللہ پر توکل کرتا ہے تو آنے والے نتیجوں سے وہ گھبراتا یا پریشان
نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اب آئیے اللہ رب العزت دیکھیے توکل کے تعلق سے اپنے نبی کو فرماتا ہے اور کہتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159 میں 159 میں دیکھیے اور کہتا ہے کہ پہلے تو کوئی مصیبت کی گھڑی یا کوئی جنگ ہو تو مشورہ لے لو اے نبی، جب مشورہ لے لو کوئی نتیجے پہ آ جاؤ تو پھر اللہ پر مضبوط بھروسہ کر لو اور پھر اس نتیجے پر جم جاؤ، ٹھیک۔ اور جو بھی نتیجہ نکلے، مطلب مشورے کے بعد جو طے ہو وہ کر لو، اس کرنے کے بعد جو بھی نتیجہ نکلے بس تم اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اپنے زندگی میں ایسے کئی معاملات ہمارے آتے ہیں جہاں ہم مشورہ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ توکل نہیں ہوتا اور پھر ڈگمگ معاملہ چلتا ہے۔ تو آئیے اللہ رب العزت دیکھیے اپنے نبی کو کیا فرماتا ہے، آیت یوں ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي أَمْرِي فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اے نبی صحابہ سے مشاورت کر لیجئے، مشورہ لیجئے، بات چیت، مشورہ بڑی اہم چیز ہے، مشاورت کیجئے، مشورہ لیجئے۔ اور جب آپ صحابہ سے مشورہ لے، حالانکہ نبی تک تو وہی آتی تھی، پھر مشورے کی کیا ضرورت نبی کو؟ یہ ہم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ نبی کے جانے کے بعد جب تم کوئی کام کرو تو مشورے سے کر لو، مشورے کی بڑی اہمیت ہے۔ تو صحابہ کو نبی ٹریننگ دے رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي أَمْرِي، کسی حکم میں، کسی جنگ کے لیے، کسی مصیبت کے حل کے لیے جائے نبی مشورہ لو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب مشورے کا کوئی نتیجہ نکل جائے تو کیا کرو؟ خوب مضبوطی سے جم جاؤ اس پر، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر پھر بھروسہ رکھو۔ تو دیکھیے یہ آیت تو کسی خاص گھڑی کسی جنگ کے لیے آ رہی ہے، لیکن اس اصول کو اپنے زندگی میں لاگو کر لیں کہ جب ہم نے بہت سی بار ہوتا ہے ہم چیزوں سے مشورہ لیتے ہیں، لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں، مشورہ لینے کے بعد عمل نہیں کرتے، لیکن پھر ڈگمگ، لوگ جمع ہوئے، مشورہ لیا گیا، مشورے کے بعد پھر آپ ڈگمگ ہو رہے ہیں، نہیں، مشورہ لینے کے بعد ہمیں جمنے کا حکم دیا گیا۔ دیکھ کیا کہا، وَشَاوِرْهُمْ فِي أَمْرِي، اے نبی ان سے جو ہے مشاورت کرو، مشورہ لو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب کوئی نتیجے پہ آ جاؤ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر مضبوطی کے ساتھ جم کر اس پہ جو ہے اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا توکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور اللہ جب تمہاری مدد کو آ جائے تو کون ہے جو تم پر غالب آ سکتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں جو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ کون ہے جو تم پر حملہ کر سکتا ہے؟ کون ہے تم پر جو حاوی آ سکتا ہے؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ ہی تمہارے مخالف آ جائے، اللہ تمہارے ساتھ کو نقصان چاہے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری ہیلپ کے لیے آ سکتا ہے؟ من بعدی وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی توکل کرے۔ تو اس آیت میں دیکھیے بتایا گیا کہ جب ہم کوئی کام کرے، کوئی مشورہ لے لے تو اس کام کو بہت مضبوطی کے ساتھ کرے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں لوگ بہت جلدی چیزوں کو اور جو ہے معاملات کو چینج کرتے ہیں، اتنے اسپیڈ سے جو ہے اس کو چینج کرتے ہیں کہ آج یہ مسئلہ، کل وہ مسئلہ، پرسوں وہ مسئلہ، ترسوں، سمجھ رہے آپ؟ مشورہ لیا کہ یہ کروں، ہاں، پھر اس کے مطلب کچھ دن ہوئے نہیں، جب نہیں رہا۔ جب آپ کسی چیز کا مشورہ لے لے، کسی چیز کا معاملہ کر دے تو مضبوطی کے ساتھ جمنا یاد رکھیے اس طے شدہ فیصلے پر۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے دیکھی کہا کہ جب آپ مشورہ لے لیں مضبوطی کے ساتھ اس معاملے پہ جو ہے جم جائے، عزم کے ساتھ جم جائے۔ اب دیکھیے جنگ کے ماحول میں جب ہم نے فیصلہ لے لیا، جنگ یا مصیبت کا دونوں کے لیے آیت ہے، جنگ کے معاملے میں فیصلہ لے لیا، اس میں بھی اللہ رب العزت نبی کو فرما رہا ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی اگر تمہارے پاس جس سے تمہاری جنگ وہ امن کے لیے آئے تو امن دے دو، اور یہ مت گھبراؤ کہ تم سے ڈر کر جو ہے وہ آ گئے ہوں گے اس لیے اور بعد میں نقصان پہنچائیں گے، اس لیے کہ جب تم اللہ کے لیے یہ کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ تو یہاں دیکھیے اگر کافر صلح کے لیے جھک جائے تو اللہ کہہ رہا ہے تم اس صلح کو مان لو اور ڈرو مت کہ وہ تم پر دوبارہ پیٹھ پیچھے حملہ کریں گے، اس لیے کہ جب صلح کرنے کا حکم اللہ نے دیا اور تم اس پر توکل بھروسہ رکھ کے کرو گے تو اس کافر سے، اس دشمن سے حفاظت کرنا بھی اے نبی اللہ کا ہی ذمہ ہے۔ تو تم اس معاملے میں ڈرو مت۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کو دیکھیے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر جو ہے 61 اور 62 میں فرماتا کہتا ہے وَإِن جَنَاحُ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ تمہارے پاس جنگ کی حالت میں آ کر صلح کرنا چاہے تو اے نبی آپ صلح کر لو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ پر توکل بھروسہ کرو، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور آگے فرما رکھا اور اگر وہ تجھے دھوکہ دینا چاہے تو وہ کچھ پرواہ نہیں کہ تجھے اللہ کافی ہو جائیں گا۔ مطلب دیکھیے اللہ فرما رہا ہے اگر کافر بھی جنگ کی حالت میں تم سے صلح کرنے، دشمن بھی جنگ کی حالت میں صلح کرنے آئے، صلح کر لینا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے ارے یہ تو حملہ کر سکتے ہیں۔ اس حملے سے بچانا، ان کی چال بازیوں سے بچانا کس کا ذمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہی، یاد رکھیے۔ تو کہا اللہ رب العزت نے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے اور اللہ جو ہے ان کے لیے کافی ہو جائیں گا۔ اسی نے اپنی اور مسلمانوں کی نصرت سے تیری تائید کی ہے، اور نبی اللہ نے
جو ہے آپ کی تائید، آپ کی مدد جو ہے مسلمانوں کے ذریعے جو ہے اور نصرت جو فتح اپنی طرف سے جو ہے مدد جو ہے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ کافر جنگ میں بھی آ کر صلح کہیں تو آپ صلح کو مان لیجئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والا ان کی چال بازیوں سے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہے صرف جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ پچھلے انبیاؤں کو بھی اور اولو العزم انبیاؤں کو بھی اسی کا حکم دیا تھا کہ وہ اللہ پر توکل کریں، وہ اللہ تعالیٰ پر جو ہے بھروسہ رکھیں۔ اور کیوں نہ اللہ حکم دیں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گی، اس کو موت نہیں آتی۔ تو ایسی ذات پر انسان کیوں نہ بھروسہ کرے جس کو موت نہیں آتی، جس کو نیند اور اونگ، موت تو بہت دور کی بات ہے، ہلکی سی چیز نیند اور اونگ جس کو کہتے ہیں، جس کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند نہیں آتی، جس کو موت نہیں آتی، مسلمان کیوں نہ ان پر بھروسہ کرے۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو دیکھے یوں فرمایا سورہ فرقان سورہ نمبر 25 اور آیت نمبر جو ہے 56 اور 57، 56 اور جو ہے 57 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو جو ہے لوگوں کو بشارت دینے والا اور خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا، گناہوں سے ڈرانے والا بنا کر جو ہے بھیجا ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور اے نبی کہہ دیجئے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں ان تمام چیزوں کے بدلے میں، علیہ اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، اور تم میں سے جو چاہے اپنے رب کی راہ کو، حق کو مانے اور اس کے اوپر چلے، ربہ سبیلا وتوکل علی اللہ علی الحی حی الذی لا یموت، اور اے نبی آپ کو اس ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے جو زندہ ہے اور جس کو کبھی موت نہیں آتی۔ تو ہمارا بھروسہ، مسلمانوں کا بھروسہ ایک ایسی ذات پر ہے جو زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آتی۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے بڑے بڑے انبیاؤں کو، اولو العزم پیغمبروں کو بھی اپنے اوپر توکل کرنے کا حکم دیا، اور نوح علیہ السلام کی خاص طور سے مثال بیان کی۔ میں اس مثال کو آپ کے سامنے رکھوں گا، سورہ یونس سورہ نمبر جو ہے 10 اور آیت نمبر جو 71 میں اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام نے 950 سال 950 ایئرس تک اپنی قوم کو دعوت دی، قوم ایمان نہ لائی، قوم نے بلکہ نوح علیہ السلام کے خلاف چال بازیاں رچی، کوئی ایمان نہ لایا، حتیٰ کہ آپ کے جو ہے بیٹا بھی ایمان نہیں لایا، مطلب گھر کے لوگ بھی ایمان نہ لائے۔ ایک روایت کے مطابق کچھ لوگ، چند 70 یا 80 لوگ یا 90 لوگ صرف آپ پر ایمان لائے، مطلب 950 سال کی دعوت میں 950 لوگ بھی، 100 لوگ بھی جو ایمان نہیں لائے۔ اتنی کم تعداد، قلیل تعداد، کمزور لوگوں کی تعداد، چونکہ قرآن نے بیان کیا کہ نوح کے ماننے والے سارے کمزور لوگ تھے، عام طور سے غریب کمزور طبقے کے، اور مالدار لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ کیا ہے نوح کے ماننے والے تو چھوٹے موٹے لوگ ہیں، ہم بڑے بڑے لوگ تو مان نہیں رہے نوح کی بات، مطلب چونکہ ہم بڑے ہیں، ایلیٹ ہیں، ہم ایک سماج کے، ہم جو کریں گے وہ سب صحیح ہے۔ اور ہر زمانے میں ہوتا ہے، مالدار لوگ سمجھتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہی سب صحیح ہے، تو کہا ہم تو نہیں مان لائے نوح پر، اور غریب شریف مطلب عجیب غریب لوگ، غریب لوگ اور جو ہے سماج میں کم درجہ رکھنے والے لوگ نوح پر ایمان لائے ہیں، اور بہت کم تعداد تھی، اور ظاہر سی بات ہے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ظاہر بھی نہیں کیا تھا نوح علیہ السلام پر کہ وہ ایمان لائے، ڈر کی وجہ سے۔ بہرحال تو نوح علیہ السلام کی مثال اللہ بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 71 میں اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اے نبی خبر سنا دیجئے، غائب کی خبر سنا دیجئے لوگوں کو نوح علیہ السلام کی، اذ قال لقومہ یا قومی، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، ان کان کبور علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی قوم سے اور کہا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اگر میرا رہنا اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم کو شاق گزرتا ہے، میرا تم میں رہنا اور جو میں تم کو اللہ کی آیتیں بار بار پڑھ کر سناتا ہوں تم کو ذرا برا لگتا ہے، گزرتا ہے، تو اللہ پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے، تو میرا تو بھروسہ اللہ پہ ہے کہ اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تم سے مجھے بچانے والا ہے، اللہ مجھ سے کام لے، میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے۔ تو تم اپنی تدبیر کو اور اپنے شریکوں کو خوب مضبوط کر لو، تو تم جو میرے خلاف جو چال چلنا چاہتے ہو اس چال کو بھی چلو، اور جتنے شرکاؤں کو اللہ کے علاوہ جن کو تم معبود مانتے ہو سب کو بھی تم مضبوط کر لو، میرے خلاف کھڑا کر دو، اور فرمایا خوب مضبوط کر لو، پھر تم پر تمہاری تدبیر چھپی نہ رہے، پھر اس کو مجھ پر پورا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو، اور جو تدبیر تمہاری مجھ پر ہے، جو تم کہتے ہو کہ نوح نے اگر ہمارے معبودوں کے خلاف بات کی تو یہ معبود شاپت کر دیں گے، یہ معبود نوح کو برباد کر دیں گے، یہ معبود جو ہے نوح کو ہلاک کر دیں گے، تو تم جو کر سکتے ہو میرے خلاف کر لو، تمہارے معبود جو کر سکتے کر لو، اور زیادہ دیر مت کرو، جتنے جلدی ہو سکتے میرے خلاف کر لو، میں نے تو اپنا بھروسہ اللہ پر رکھ لیا ہے۔ تو نوح علیہ السلام دیکھیے اللہ پر توکل کتنی عظیم چیز ہے، کہ نوح علیہ السلام کا توکل، اللہ پر بھروسہ دیکھیے، ایک واحد شخص ہے پوری قوم کے خلاف، اور پوری قوم کو آپ نے چیلنج کر دیا جو چاہے کر لو، میرا رب مجھے بچانے والا ہے، پوری قوم کو چیلنج کر رہے ہیں۔
تم تمہارے شرکا جو تدبیریں چلتے ہو چل لو، چالے دیر مت کرو، جتنے جلدی چل سکتے ہو چل لو، میرا تو بھروسہ اللہ تعالیٰ پر۔ ایسا مومن کا بھی کامل بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے، جیسے نوح علیہ السلام کا تھا کہ جو چاہے قوم کر لے، میں تو ڈرنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ میں حق کام کر رہا ہوں، میں حق کی بات کر رہا ہوں۔ تو نوح علیہ السلام کا دیکھی توکل تھا، اور جب قوم کے لوگوں نے کہا نوح بہت بڑی بات کر رہے ہو، تم کو تو اب ہمارے معبود چھوڑیں گے نہیں، تمہیں ختم کر دیں گے، تم پر عذاب آ جائیں گا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ وہ ہوگا۔ نوح علیہ السلام مطمئن تھے، اور اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا جب لوگ ان کو ڈرا رہے تھے۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 54 اور 55 میں اللہ نے بیان کیا اور فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو جب لوگ ڈرا رہے تھے اور دھمکا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے معبود اب تمہارے ساتھ نوح یہ کریں گے وہ کریں گے، تو نوح علیہ السلام مطمئن تھے، اور انہوں نے جواب دیا قوم کا انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم کو گواہ ہو، تم بھی گواہ ہو اس پر، ان سے میں بیزار ہوں جن کی تم عبادت اللہ کے ساتھ کرتے۔ نوح علیہ السلام نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا ہے میری قوم، میں بری ہوں، میں بیزار ہوں، میں جو ہے پریشان ہوں جن چیزوں کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ میں کھل کر اس کا اعلان کرتا ہوں، میں کوئی ڈرتا نہیں ہوں ان معبودوں سے، میں کوئی گھبراتا نہیں ہوں کہ میرے ساتھ کیا کریں گے، اس لیے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مما یشرکون دونی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرونی انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم۔ اور نوح علیہ السلام نے فرمایا اور کہا کہ تم جو ہے پھر ٹھہراتے ہو، پھر تم سب مل کر میرے ساتھ داؤ کر لو، جو تمہیں کرنا ہے وہ کر لو، میرے ساتھ داؤ کر لو، پھر مجھے مہلت نہ دو، میں نے اللہ پر جو میرا پروردگار ہے اور تمہارا اس پر بھروسہ کر لیا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے جب چیلنج کیا، نوح علیہ السلام نے کہا تمہیں جو کرنا ہے کر لو، تمہارے شروع کا جو کر سکتے کر لو، میں نے تو کامل بھروسہ اپنا اللہ تعالیٰ پر کیا ہے۔ تو یہ دیکھیے کامل بھروسے کی مثال ہے، توکل اللہ کی یہ جیتی جاگتی مثال ہے کہ نوح علیہ السلام نے پوری قوم کے خلاف چونکہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، آپ کو یقینی بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گا۔ آج ہم مسلمانوں کو بھی سخت ضرورت ہے کہ ہم اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں کہ ہم چونکہ حق پر ہیں، ہمارے پاس حق کا پیغام ہے، ہم ہی ہے جو انسانیت کو ہدایت دے سکتے ہیں، ہمارے پاس ہی امن کا پیغام ہے۔ اللہ پر توکل رکھ کے ہمیں لوگوں تک پہنچنا ہے، یاد رکھیں۔ اگر ہم اپنے آپ میں ڈر کر بیٹھ گئے، نوح علیہ السلام کو دیکھیے اکیلا آدمی پوری قوم کے خلاف کھڑا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا توکل دیکھیے اکیلا آدمی پوری قوم کے خلاف کھڑا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل دیکھیے اکیلا آدمی پوری قوم کے خلاف کھڑا ہے۔ ہمیں بھی اگر ہم سمجھتے اسلام کو حق ہے، اللہ پر بھروسہ کرے، جم جا اس پر اور بات پہنچا۔ ڈگمگ والا معاملہ نہیں کہ کہیں مناسب ماحول دکھا تو مسلمان ہے تو مسلمان کا اظہار، کہیں نامناسب ماحول دکھا تو کافر جیسے ہو گئے، پھر مناسب ماحول دیکھا تو مسلمان۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ اسلام حق ہے تو ہمیں اس پر جم جانا ہے، نہ صرف جمنا ہے، اس پیغام کو لے کے لوگوں تک پہنچنا بھی کہ ہم بس حق ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، جو ہوں گا اللہ کی طرف سے۔ تو نوح علیہ السلام نے کھلا چیلنج کیا اور کھلا اعلان کر دیا کہ میں نہیں ڈرتا ہوں۔ حدیثوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں آپ کا کیسا بھروسہ تھا، کیسا توکل کرتے، چونکہ آپ حق کا پیغام لے کر پہنچے تھے، ایسا توکل تھا کہ مثال کے طور پہ ایک واقعہ آپ لے لیجئے جو کہ بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی متفقہ علیہ واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلتے ہیں، سارے کافر آپ کے خلاف کھڑے ہیں، آپ ہجرت کے لیے نکلتے ہیں، آپ کا اللہ پر کیسا بھروسہ ہے۔ فجر کے رات کا وقت، تہجد کے بعد فجر کے قریب وقت ہے، ابھی سورج نکلا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی سے کہتے علی تم میری جگہ سو جاؤ، اور جو میرے پاس جو لوگوں کے رہن ہیں لوگوں کو لوٹا کر تم واپس مدینہ ہجرت کر لینا، ابھی میں آگے چلتا ہوں۔ ابوبکر صدیق سے کہا کہ فلاں پلان ہے، ہمیں نکلنا ہے، اور آپ صبح سے پہلے نکلے۔ کافر انتظار میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے، آپ نے اللہ پر مکمل بھروسہ کیا اور نکل گئے، ایک بھی کافر آپ کو دیکھ نہ پایا۔ علی بن ابی طالب کا توکل دیکھیے کہ وہاں لیٹے رہے، ڈر تھا کہ کافر بغیر دیکھے حملہ کر دے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے ہوتے سب کو بتائے اور مار دے، لیکن اس کے بعد بھی آپ اطمینان سے وہاں سوئے رہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، علی تم امانتوں کو واپس دے کر مدینہ آنا۔ تو علی کو اس بات پر پورا بھروسہ تھا کہ نبی نے کہہ دیا نا کہ امانتوں کو لوٹا کر آنا، اس کا مطلب میں زندہ رہوں گا، لوٹاؤں گا نا اور پھر جاؤں گا، تو یہ ایک طرح سے بشارت تھی، تو علی کو پتا تھا۔ لیکن علی کا بھی توکل دیکھیے، گھبرائے نہیں کہ رہے مار دیے تو بول تو رہے آپ سے، لیکن پتہ نہیں کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا۔ پورے قریش کے سردار مل چکے ہیں، سردار ایک قبیلے کا ایک سردار ہے، سب نے مل کر حملے کا سوچا تھا کہ ایک ساتھ ماریں گے تو قتل ہو جائیں گا، تو خون کا بہا خون نے لیا جائیں گا، پیسے دے کر چھوٹ جائیں گے، خون کا بہا خون جب لیا جائے گا ایک دو لوگ ماریں گے، جب 25 لوگ مل کے حملہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اگر ایسا کوئی معاملہ دنیا میں بھی ہو جاتا ہے، موب مل کر کسی کو مار دیتی ہے تو حکومت پوروں کو تھوڑی مارتی ہے، کچھ کمپنسیشن لے لیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے وہی پلان کیا کہ ایک ساتھ ماریں گے تو خون کا بہا خون نہیں لیا جائے گا، کمپنسیشن لیا جائے گا، بھائی اتنے لوگوں کو تھوڑی مار سکتے ہیں، اتنے سرداروں کے بچوں کو تھوڑی ماریں گے۔
لیکن علی کا بھی توکل دیکھیے، چونکہ نبی کی بات آ گئی، علی نے بھروسہ کر لیا، اللہ کے رسول کا توکل کیا، اللہ نے آپ کو ہجرت کروانی تھی، اللہ نے آپ کے ذریعے پیغام پہنچانا تھا، آپ کو پتا تھا کہ کافر کچھ دھکا نہیں پہنچا سکتے، آپ نکل گئے۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق اور آپ چلے اور ایک غار کے اندر جا کے چھپے، جبکہ آپ کے پیچھے مشرکین لگے ہوئے تھے، طاق میں تھے، اور وہ غار کے اندر جب آپ بیٹھ گئے جا کر، غار ثور جس کا نام آتا ہے، آپ غار کے اندر ہے، اور جس بخاری اور مسلم کا جو واقعہ وہ یوں ہے کہ ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب کہ آپ گھبرائے ہوئے اور پریشان تھے، اور غار ثور میں سے جب اوپر نظر دوڑا رہے تھے تو کافروں کے گھوڑوں کے پیر اور ان کی قدم نظر آ رہے تھے، تو ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک بھی کافر نے صرف اپنے پیروں کو بھی دیکھ لیا نا تو ہمیں اندر دیکھ لیں گے، مطلب اس کے منہ پر کافر کھڑے، ان کے گھوڑے بھی آ رہے جا رہے ہیں، کافر کھڑے ہیں، اگر ایک بھی انسان نیچے دیکھیں گا تو نیچے دیکھ لیں گے کہ دو لوگ اس غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ غار کے تعلق سے جو واقعہ آتا ہے نا، اس پہ مکڑی نے جالا بنا دیا، کبوتر نے انڈا دے دیا، وہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے، وہ ضعیف جداً ہے، وہ بالکل ضعیف روایت ہے، یاد رکھیں۔ تو غار کا منہ کھلا ہے، اگر کافر جھانکتا بھی ہے، نیچے بھی دیکھتا ہے تو سیدھے جو ہے دیکھ سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اے ابوبکر، ایک دم سکون سے آپ کہتے ہیں اور کہتے ہیں ابوبکر، ان دو کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یا ان دو کو کیا غم ہو جن کا تیسرا اللہ ہو، ان دو لوگوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یا ان دو لوگوں کو کیا غم ہو سکتا ہے جن کے ساتھ تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم کس لیے کام کر رہے ہیں ابوبکر؟ یہ اللہ کے لیے۔ تو تم کیا کہتے ہو ان دو لوگوں کے بارے میں جس کا تیسرا اللہ ہے؟ اتنے اطمینان کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں جبکہ کافروں کے قدم سامنے دکھ رہے ہیں۔ ایک سچویشن لگائیے، جانے دیجیے وہ کافروں کی جنگ کی وہ سچویشن چھوڑ دیجیے، کوئی آپ کی جان لینے تو لائے، چونکہ ایسا الحمدللہ ہمارے ساتھ ہوتا نہیں ہے۔ ایک ایسی سچویشن لے لیجیے، کارنر میں پولیس والا کھڑا ٹریفک، اور آپ کے پاس لائسنس نہیں، کیا حالت ہوتی؟ پلٹا لو گاڑی، نکل جاؤ یہاں سے، ادھر سے بھاگو، پیچھے گلی سے نکلو، ادھر سے بھاگو، پکڑے، یہ سب پلاننگ ہوتی ہے نا۔ کتنی گھبراہٹ، خالی پولیس والے کی گھبراہٹ اندازہ لگا لیجیے، وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو فائن ڈالیں گا اور آپ کو کچھ پیسہ دینا پڑے گا۔ گھبراہٹ وہ کیسی ہوتی ہے نا، اتنا سینیریو اندازہ لگا لیجیے، تو باقی وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک دشمن جان لینے پہ تلوار کھڑا ہے سامنے۔